نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن إلى آخره۔ میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستو بزرگوں، آج میں آپ حضرات کی توجہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ایک ایسے گناہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک ایسی برائی کی طرف دلانا چاہوں گا کہ جس نے میرے محترم عزیزوں آج ہمارے پورے کے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور وہ ایسا گناہ اور برائی ہے کہ جس میں صرف بے دین لوگ نظر نہیں آتے، بلکہ اچھے خاصے دیندار لوگ، وہ لوگ جو کثرت سے مسجدوں میں نظر آتے ہیں، وہ لوگ جو روزوں کے پابند ہیں، وہ لوگ بھی اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں۔ اور وہ گناہ جو ہے میرے محترم عزیزوں، وہ گناہ ہے بد نظری کا گناہ۔ آج بد نظری کا گناہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ اس نے پورے کے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، آج آدمی اپنے گھر سے ذرا باہر نکلے تو اس کا اپنی نظر تو نظر اپنا ایمان بچانا بھی انتہائی درجہ مشکل ہو چکا ہے۔ بے پردگی اور بے حیائی کی ایسی ایسی تصاویر آج ہماری دیواروں پر آویزاں ہیں، اور بے پردگی اور بے حیائی کی ایسی ایسی چیزیں آج ہمارے فرمایا کہ دکانوں اور اسٹوروں پر موجود ہیں کہ انسان چاہتے ہوئے بھی اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ اور میرے محترم عزیزوں، یاد رکھیے گا کہ جو آدمی اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو یہ بد نظری جو ہے یہ انسان کے نفس کی اصلاح کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ بد نظری جو ہے میرے محترم عزیزوں انسان کو نیکی سے دور کرنے والی ہے۔ یہ بد نظری جو ہے میرے محترم عزیزوں یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے تعلق کے توڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہ بد نظری جو ہے میرے محترم عزیزوں یہ انسان کے باطن کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ یہ جو نظر ہے یہ فرمایا کہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب یہ کسی چیز پر پڑتی ہے تو اس کا عکس اپنے دل میں لے لیتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نظر غلط دیکھے گی تو اس کی وجہ سے تمہاری زبان جو ہے وہ غلط بولنا شروع کر دے گی، اور جب تمہاری زبان غلط بولے گی تو اس کی وجہ سے تمہاری کان جو ہے وہ غلط سننا شروع کر دیں گے، اور جب تمہارے کان غلط سنیں گے تو پھر تمہارے دل اور دماغ کے اندر برائی اور برائی کے خیالات جو ہے وہ جنم لینا شروع کر دیں گے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں ہر ایک ایمان والا مسلمان یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی نظر کو جو ہے نامحرم عورتوں پر پڑنے سے، اور ہر ایمان والی عورت یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی نظر کو نامحرم مردوں پر پڑنے سے بچانے والی بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن جہاں ایمان والے مردوں کو کہتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والوں اپنی نظروں کو نیچا رکھو، وہیں اللہ کا قرآن ایمان والی عورتوں کو بھی کہتا ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ ایمان والی عورتوں تم اپنی نگاہوں کو نیچا کرنے والی بن جاؤ۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں، اس بد نظری کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ ایک فرمایا کہ کیمیائے سعادت کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، فرمایا کہ ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد جب کسی اپنے دوست کے فرمایا کہ خواب کے اندر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے میرے گناہوں کے سبب پوچھنا شروع کر دیا۔ فرشتے جس گناہ کا سوال کرتے میں اس گناہ پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اقرار کرتا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا۔ پھر میرے سے ایک گناہ کا سوال کیا جاتا، پھر میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اقرار کرتا، اللہ معاف کر دیتا۔ کرتے 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 میرے کئی گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد فرشتوں نے مجھ سے ایک سوال کیا جس کا جواب دینے کے لیے میری زبان میں الفاظ نہیں تھے، میں نے اپنی نظر کو شرمندگی کے ساتھ جھکا دیا۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا، پھر میں نے نظر جھکا دیا۔ فرشتوں نے جب تیسری بار سوال کیا تو اللہ کو جلال آیا، اور اللہ کے جلال کی وجہ سے میرے چہرے کا چمڑا اور گوشت سارا کا سارا گر کے نیچے گر گیا۔ اس نے پوچھا بھائی وہ کون سا گناہ تھا؟ فرمایا کہ وہ بد نظری کا گناہ تھا۔
کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ہر گناہ کا جواب دے سکا، ہر گناہ کے بارے میں اللہ کے آگے شرمندہ اور نادم ہوا، لیکن جو میں نے بد نظری کی تھی، جو میں نے دوسرے کی بہن بیٹی پر غلط نظر ڈالی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اس کی ندامت اور شرمندگی کا بھی اظہار نہ کر سکا۔ اور سب سے بڑھ کر میرے محترم عزیزوں، جو کوئی مرد ہو یا عورت، جب وہ نامحرم مرد یا نامحرم عورت کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کو یہ سزا دیں گے کہ اپنے دیدار سے اس کو محرومی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں کہ جو نظر آوارہ ہوتی ہے اور جو نظر نامحرم مردوں اور عورتوں پر پڑھ کر فرمایا غلیظ ہو جاتی ہے، ایسی غلیظ نظر اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا نور ہے، اس نور والی رب کو فرمایا یہ نظر جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس بد نظری سے بچنا انتہائی درجہ ضروری ہے۔ اب اس بد نظری کی وجوہات کیا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے میرے محترم عزیزوں، اس بد نظری کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بے پردگی اور بے حیائی ہے۔ اس فرمائے بد نظری کی سب سے بڑی جو وجہ ہے، آج وہ فرمائے بہن بیٹیاں ہیں جو اپنی فرمائے زیب و زینت کو نامحرم مردوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے گھر سے نکلتی ہیں۔ تو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول کے حجرہ مبارک میں گئے تو اللہ کے رسول ہچکیاں لے لے کے زور زور سے رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، میں نے معراج کے موقع پر اپنی امت کی عورت کو ایک عذاب کے اندر مبتلا دیکھا تھا۔ آج بیٹھے بیٹھے مجھے اس عذاب کا خیال آیا تو اس عذاب کی وحشت اتنی زیادہ تھی، وہ اتنا خوفناک عذاب تھا کہ میں اسے سوچ کے رو رہا ہوں کہ اگر میری امت کی کوئی عورت اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی تو وہ اس عذاب کو برداشت نہ کر سکے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بے چین ہو کر پوچھا، ابا جان وہ کیا عذاب تھا؟ فرمانے لگے کہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا کہ ایک فرشتے نے ایک عورت کو اس کے بالوں سے پکڑ کر جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا ہوا ہے، اور جہنم کی آگ کی تپش کی وجہ سے اس عورت کا جو دماغ ہے وہ اس کی کھوپڑی کے اندر ایسے ابل رہا ہے جیسے ہنڈیا کے اندر سالن ابلتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہوئی، کہا ابا جان آخر اس عورت نے ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ننگے سر اپنے گھر میں اور ننگے سر بازاروں کے اندر سرعام پھرا کرتی تھی۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت وعید اپنے نبی کی زبانی بلکہ اپنے نبی کو دکھا کر اس امت کی بہن بیٹیوں کو سمجھا دیا کہ دیکھو آج تھوڑا سا گھی کا تڑکا لگ جائے تو سارا دن سی سی کرتی رہتی ہو، کہیں برنال کہیں ٹوتھ پیسٹ لگا کر اس کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہاں تو فرمایا نہ برنال ہوگا نہ فرمایا کہ ٹوتھ پیسٹ ہوگا، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سوا کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، اور وہ اسی انسان کو ملے گی، اسی مرد اور عورت کو میسر آئے گی جو اپنی نظر کو اللہ کی رضا کے لیے جھکانے والا بن جائے گا۔ ارے میرے محترم عزیزوں، ان نامحرم عورتوں کو دیکھ کر تو ہمیشہ ہم نے اپنی نظر کو ٹھنڈا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان اس لذت کو محسوس کر لے کہ نامحرم عورت سامنے سے آ رہی ہے یا نامحرم مرد سامنے سے آ رہا ہے، ایک مرتبہ یہ لذت لے کے ضرور دیکھنا میرے بھائی۔ ایک مرتبہ اللہ کی نظر کے لیے نظر جھکا دینا، رضا کے لیے نفس پریشر مارے گا، یار ایک بار دیکھ لے تو کہنا نہ اللہ نے منع کیا، وہ لذت اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر اتار دے گا کہ پھر زندگی بھر کسی نامحرم کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور انعام کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود گناہ نہ کرے، اگر کوئی آدمی گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود گناہ نہ کرے، میں ذرا اس کو کھول کر یوں بیان کروں گا کہ اگر کسی کے سامنے کوئی نامحرم عورت آئے یا نامحرم عورت کے سامنے نامحرم مرد آئے، خواہ وہ تمہارا منگیتر ہی کیوں نہ ہو، نامحرم ہے، نامحرم ہے، نامحرم ہے منگیتر، کوئی فرمایا اس کا حق نہیں ہے اس عورت کے اوپر، اور عورت کا کوئی حق نہیں ہے اس مرد کے اوپر، نہ ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کرنے کا، نہ اسے دیکھنے کا، نہ اس سے بات کرنے کا، کوئی اختیار نہیں ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ جو آدمی نظر یوں جھکا لے، اس نظر جھکانے کے وقت اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دے گا۔ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اتنی دینے والی ہے، اس لیے فرمایا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو کہ تم اپنی نظروں کو جھکائے رکھو، اور قرآن عظیم الشان کو کھول کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی فرمایا مقام کے اوپر ایک ہی رکوع کے اندر عورتوں کو 6 حکم عطا فرمائے ہیں۔
नंबर 1, वक़रन फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर इज्जत के साथ, करार के साथ और इकराम के साथ बैठी रहो। वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और फरमाया कि ज़माने जाहिलियत की औरतें जिस तरह बाहर फिरा करती थी ऐसे तुम अपने आप को बाहर फिराने वाली ना बनो। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत की जगहों को फरमाया नामहरम मर्दों के सामने जाहिर ना करो। वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना वलियज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना, और अपने पैर को इतनी जोर से जमीन पे ना मारो, अपनी एड़ी को टक 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 करके ना चल कि हर फरमाया मर्द ना चाहते हुए भी तेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए और तेरी मख्फी फरमाया जो चीजें वो खुलकर सामने हो जाए। और फरमाया फला तख़ज़अन बिलक़ौल, और किसी के साथ नरमी के साथ बात ना करना। हत्ता कि औरतों को हुक्म है, औरत को हुक्म है कि अगर घर में टेलीफोन आया उसने उठा दिया, सामने नामहरम है, उसे सलाम का भी जवाब नहीं देना चाहिए और सख्त अंदाज में जरा दबे फरोब वाले अल्फाज में बात करके उसे फारिग कर देना चाहिए। घर के अंदर मर्द मौजूद नहीं, कोई नामहरम आदमी दरवाजे पर आ गया, उसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, दरवाजे के पीछे से ही सख्ती से जवाब देना चाहिए। इसलिए कि फरमाया सबसे पहले जो मैलान का जरिया बनता है वो नरमी से बात करना बनता है। ये बात फरमाया ऐसी चीज है जो इंसान को करीब लाती है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम किया करते थे। इतनी बात की कि दिल में इश्तियाक हुआ मैं अल्लाह को देख ही लूं। इसलिए जो बात करना है ये देखने का जरिया बनता है, इस पहले ही जीने को तोड़ देना है। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, ईमान वाली औरतों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीचा रखने वाली बन जाएं। इसलिए मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, दोस्तों और बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरमाया कि दीन के लिए हर नबी का जो इस्लाम हुआ करता था उसके लिए एक खास आदत हुआ करती थी। अल्लाह ने हर नबी को एक खास वस्फ अता फरमाया था, व खुलिक़ल इस्लामु अल हया, और दीन इस्लाम का जो खास वस्फ है वो हया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया जो है वो ईमान के शोबों में से एक शोबा है। लिहाजा जिस औरत के अंदर हया नहीं, जो औरत बेहया और बेपर्दा बनकर चलती है, मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, उस औरत का ईमान भी कामिल नहीं है। हुक्म फरमाया कुरान ने कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नीचा रखो। आज की औरत ने ऐसा लिबास बेहुदा अपना लिया मेरे मोहतरम अज़ीज़ों कि पिंडलियों तक तो उनके पांचे होते हैं। ना नजर झुकाकर फरमाया नजर की हिफाजत हो सकती है, ना नजर उठाकर ईमान की और नजर की हिफाजत हो सकती है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, याद रखिएगा ये घर के मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औरतों को पाबंद करें ऐसे बेहुदा लिबास पहनने से। और जब बहन बेटियां बाहर निकलें, पहला दर्जा तो ये है बापर्दा होकर फरमाया पूरे पर्दे के साथ निकलें। दूसरा दर्जा ये कि कम से कम बुर्का पहनकर स्कार्फ डाल के निकलें, वरना आखिरी दर्जा चादर का है कि इससे कम में तो राजी नहीं होना चाहिए। आज मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां ऐसे ऐसे बेहुदा लिबास पहनकर हमारे सामने से चली जाती है। हिम्मत नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा ईमान नहीं है हमारे अंदर वो कि उसका हाथ पकड़ के बिठाएं कि ये लिबास पहनकर बाहर मत जा। और क्यों ना जाऊं? और इसलिए ना जा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनो मर्दों, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब किसी फरमाया शोहर की बीवी या किसी भाई की बहन या किसी बाप की बेटी बेपर्दगी की हालत में घर से बाहर निकलती है और हाल यह है कि घर का मर्द इस पर राजी है, वो औरत जितने कदम जमीन पर रखती है अल्लाह ताला उतने महल्लात उस मर्द के लिए जहन्नुम के अंदर बनाता जाता है, बनाता जाता है, बनाता जाता है। बड़ा सख्त मामला है मेरा मोहतरम अज़ीज़ों, और हमने उसको इतना आसान समझ रखा है। अब मैं पूछूं तो जवाब यही मिलेगा कि जी औरतें हमारे काबू में नहीं। और कैसे नहीं? और रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द जो है वो औरत पर हावी है, लेकिन मर्द तो हो। उसकी क्या वजह बताई? दो वजूहात हैं मेरी नजर के अंदर। आज औरत जो गालिब है और मर्द जो मगलूब है, उसकी दो वजूहात हैं। कौन गैरत वाला भाई चाहेगा कि मेरी बहन जो है वो बेहुदा लिबास पहने? कौन गैरत वाला बाप चाहेगा कि मेरी बेटी बेहुदा लिबास पहने? और कौन गैरत वाला शोहर चाहेगा कि मेरी बीवी बेहुदा लिबास पहने? लेकिन गैरत ही ना हो तो क्या करें, हया ही ना हो तो क्या करें, ईमान ही ना हो तो क्या करें, शर्म ही ना हो तो क्या करें? तो उलमा ने फरमाया दो वजूहात हैं। पहली वजह, जहां मर्द निखट्टू होता है और औरत कमाने लगती है, वहां औरत सरकश हो जाती है, बल्कि शैतान हो जाती है, और औरत वही करती है जो उसके दिल और दिमाग के अंदर आता है। और दूसरी वजह मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, माना कि मर्द कमाने वाला है, लेकिन वो मर्द खुद कितना बेहया हो चुका है, उस मर्द की खुद की नजर से किसी की बहन बेटी नहीं बचती, इसलिए उसे अपनी बहन बेटी का बेहुदा लिबास नजर ही नहीं आता है। बात जरा कड़वी जरूर है, लेकिन बात हक की है। अगर किसी ने भी ये बात ना चलाई मेरे मोहतरम अज़ीज़ों,
تو قیامت کے دن کوڑے کے کوڑے اللہ کے دربار کے اندر پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گی۔ کہیں بھائی کو گھسیٹے گی، کہیں بیٹے کو، کہیں شوہر کو، تو کہیں باپ کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے والی بنے گی۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ جہنم کے اندر مردوں سے زیادہ عورتیں جانے والی بنیں گی، جہنم کے اندر مردوں سے زیادہ عورتیں جانے والی بنیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، عورتوں کے اندر اللہ کے حکم کی فرمایا کہ اللہ کے حکم کی تابعداری بہت کم نظر آتی ہے۔ نمبر 2، عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کم اطاعت کرتی ہیں۔ اور نمبر 3، عورتیں جو ہیں وہ اپنے شوہر کی بہت کم فرما بردار ہوتی ہیں۔ اور نمبر 4، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کی ہے، کہ عورتیں بے پردہ اور بے حیا بن کر جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے والی بنتی ہیں۔ جب ایک عورت بے پردہ بن کر نکلتی ہے میرے محترم عزیزوں، یقین جانیے کہ زمین کے جس حصے پر قدم رکھتی ہے وہ اس عورت پر لعنت کرتا ہے، جس درخت کے نیچے سے گزرتی ہے اس کا ہر پتا اس عورت پر لعنت کرتا ہے۔ اور سن لیجئے، اور دل کی کانوں سے سن لیجئے، جو دور سے آئے ہیں جا کر بتا دینا، اور جو بہن بیٹیاں سن رہی ہیں وہ سنیں کہ فرمایا جب کوئی عورت بے پردہ بن کر گھر سے باہر نکلتی ہے، جتنے نامحرم مردوں کی نظر اس پر پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کے شوہر کے دل سے اس کی محبت کو اتنا ہی کم کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ فطری نظام ہے، یہ غیب کا نظام ہے۔ دلوں میں محبت اللہ ڈالنے والا ہے، اور جہاں نافرمانیاں ہوتی ہیں، جہاں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں عورتوں کی فرمایا کہ شوہروں کے دلوں سے عورتوں کی محبت کو نکال دیتے ہیں۔ پھر عورتوں کو شکوہ ہے کہ فرمایا یہی تو مرد تھا، جب منگنی تھی تو 6 گھنٹے ٹیلی فون پہ، 4 گھنٹے براہ راست لائیو، اور فرمایا 3 گھنٹے فرمایا باتوں میں گزر جایا کرتے تھے، آج اسے مجھے دینے کے لیے 3 منٹ بھی موجود نہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ عورت جو بے پردگی اور بے حیائی کی زندگی کو اپنائے ہوئے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد کے دل سے اس کی محبت کو ختم فرما دی۔ تو میرے محترم عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، اس فرمایا کہ گناہ سے بچنا اشد ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات دونوں کے لیے برابر سرابر ہیں۔ کوئی مرد بد نظری کرے گا تو کیسا عذاب ہوگا، یہ میرے محترم عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قصے بیان فرما دیے اپنے اولیاء کرام کی زبانوں سے۔ تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس نے بڑا عجیب قصہ نقل کیا ہے۔ اب عورتوں کی تو بہت کھچائی ہو گئی، تھوڑی سی مردوں کی بات ہو جائے تو فرمایا تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ قصہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا۔ وہ اللہ والا پل صراط پر سے گزر کر جانے لگا تو فرمایا کسی کے خواب میں اس کی زیارت ہوئی، دیکھا تو ایک طرف چہرہ بڑا نورانی اور دوسری طرف چہرہ بالکل سیاہ ہے۔ اس اللہ والے سے فرمایا کہ اس خواب میں دیدار کرنے والے نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، ایک طرف تیرا چہرہ اتنا نورانی اور دوسری طرف بالکل سیاہ ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ بھائی جب میں پل صراط پر سے گزر کر جانے لگا تو جہنم میں سے ایک فرما اژدہا نکلا اور اس نے میرے منہ پہ پنجہ مار کر کہا یہ سزا ہے تیرے اس گناہ کی جو تو نے دنیا میں ایک بار بد نظری کی تھی، اگر تو اس سے زیادہ بد نظری کرتا تو اللہ تعالیٰ ہر بد نظری کے بدلے میں تجھے اتنا ہی عذاب عطا فرماتا۔ نہیں آسان معاملہ میرے محترم عزیزوں، میں جانتا ہوں اس سے بچنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب اتنا لمبا چوڑا معاملہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ بڑا آسان علاج ہے، اس کا علاج ہے خوف خدا۔ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ ایک فرمایا کہ شخص جو ہے کسی اللہ والے کی خدمت کے اندر گیا اور جا کر اس اللہ والے سے کہنے لگا کہ حضرت بد نظری مجھ سے بہت زیادہ ہوتی ہے، بچنے کا ارادہ بھی کرتا ہوں، کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن بچنا جو ہے وہ میرے لیے انتہائی درجہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب میں نوجوان ہوں، میرے ساتھ میرے جذبات لگے ہیں، میں بد نظری سے، بھائی کون کون بد نظری سے بچنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی ذرا، ماشاءاللہ کون کون بچنا چاہتا ہے؟ بھائی ساروں کا ارادہ ہے بھائی، تو آئیے علاج بھی سن لیجئے میرا محترم عزیز، بالکل فری ایک کیمیا دے رہا ہوں آپ حضرات کو۔ اب اس اللہ والے نے کہا اچھا بھائی بڑا آسان سا معاملہ ہے۔ اب فرمایا اللہ والے جو ہوتے تھے وہ میری طرح ڈائریکٹ فرمایا اٹیک نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ ذرا حکمت سے سمجھایا کرتے تھے۔ اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے بھائی، یہ دودھ کا پیالہ تو اپنے پاس لے لے، بالکل لبالب یہ پیالہ بھرا ہوا تھا۔ کہا یہ میرے فرمائی خانقاہ سے لے کر تجھے فلانی دکان تک لے کے جانا ہے، لیکن ہاں اس میں سے قطرہ بھی نیچے نہ گرے، اور یہ ایک
ایک لہیم شہیم موٹا آدمی جو ہے تیرے ساتھ ہوگا, اس کے ہاتھ میں جوتا ہے, جہاں ایک قطرہ نیچے گرے گا یہ تجھے جوتے مارنا شروع کر دے گا. کہا حضرت کا علاج کروانا ہے؟ کہاں کروانا ہے؟ کہا تو بس پھر دودھ کے پیالے کو سنبھال کے لے کے چل, ایک قطرہ گرا تجھے وہیں بازار میں جوتے مار دے گا. اب فرمایا اس نوجوان نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا اور نظریں دودھ کے پیالے پر رکھتے 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 خانقاہ سے فرمایا کہ اس دکان تک پہنچا اور اللہ کا شکر منا کر دودھ کا پیالہ نیچے رکھ دیا. پھر دوڑتا ہوا آیا, کہا حضرت اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دودھ کا پیالہ وہاں تک پہنچ گیا اور کوئی جوتا نہ پڑا. کہا بھائی دودھ نہیں گرا؟ کہا نہیں گرا. کہا کیسے نہیں گرا؟ کہا کیسے گرتا حضرت, مجھے تو دل میں یہ خوف تھا کہ اگر ایک قطرہ نیچے گرا تو یہ جوتے مارے گا, میری رسوائی ہوگی, میری بے عزتی ہو جائے گی. تو اس اللہ والے نے کہا بس یہی تو خوف چاہیے میرے دوست کہ جو بد نظری کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار نہیں کروائے گا. جس کے سامنے اس دن کی ذلت اور رسوائی ہوگی اس کی نظر کبھی بھی کسی نامحرم عورت پر نہیں پڑے گی. اور میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں صاف ستھری بات ارشاد فرما دی کہ تم میں سے جو کوئی آدمی فرمایا کہ گناہ کرے گا اس گناہ کا وبال لوٹ کر اس کے گھر کی طرف آئے گا. اگر آج ہم کسی کی بہن بیٹی سے گھنٹوں گھنٹوں موبائلوں پر باتیں کرتے ہیں, بہن بیٹیوں کو موبائلوں کے اوپر تنگ کیا جاتا ہے, میں نے یہاں تک سنا ہے ایسے بے غیرت قسم کے لوگ اس معاشرے میں جنم لے چکے ہیں کہ جنہوں نے باحیا اور پاک دامن بہن بیٹیوں کے نمبر لے کر ان کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا شروع کر دیا, گندے گندے میسیجز بھیجنا شروع کیے. اللہ تمہاری انگلیوں کو دیکھ رہا ہے جو ہر نمبر پہ چلتی ہے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو نہیں بخشے گا. باز آ جاؤ اس معاملات سے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا ایسے لوگوں کو جنہوں نے یہ غلیظ حرکتیں اپنا کر کے رکھی ہیں. اب سنیے میرے محترم عزیزو یہ قصہ, اور اس کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک سنار تھا, اس نے اپنے گھر کے اندر ایک بچہ پالا. وہ بچہ جوان ہو گیا اور فرمایا سنار کی بیوی اور سنار کی خدمت کیا کرتا تھا. اب بچپن سے پال پوس کے بڑا کیا تھا, اس لیے اس پر بڑا اعتماد تھا, بڑا یقین تھا, بڑا بھروسہ تھا. ایک مرتبہ سنار اپنی دکان سے جو واپس آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی زارو قطار رو رہی ہے. سنار بڑا حیران ہوا, پریشان ہوا, کہا کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا کہ جب سنار کو جا کر اس کی بیوی نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہی ہے, تو بیوی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے جسے ہم نے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے اور جو ہمارے گھر کے اندر جوان ہوا ہے, آج یہ فرمایا سودا لینے گیا اور جب سودا لے کر واپس آیا تو سودا دیتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یوں ہاتھ دبایا کہ مجھے اس پر بری نیت کا اندازہ ہوا. میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ بچپن سے اس کو ہم نے پالا اور آج اس کا یہ حال ہے. میرا محترم عزیزو یہ سن کے سنار بھی رونے لگا, وہ سنار بھی رونے لگا. اور بیوی نے کہا تو کیوں رونے لگا؟ کہا بات یہ ہے کہ غلطی اس کی نہیں ہے بلکہ غلطی تو میری ہے. بات یہ ہے کہ آج میری دکان پر ایک عورت آئی تھی اور اس کو میں نے کنگن یا چوڑیاں پہنائی تھی, اس کا ہاتھ مجھے حسین لگا, میں نے بری نظر سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے دکان پر اس کا ہاتھ پکڑا, یہاں مکان پر اپنے ہی غلام نے اور خادم نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا. تلک الایام نداولها بین الناس. مکافات عمل ہے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں, اس لیے نظر کی حفاظت کیجیے. یہ سوچ لیجئے کہ ہم کسی کی بہن بیٹی کو نہیں چھوڑیں گے, کل ہماری بہن بیٹیاں بھی باہر آئیں گی. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی غیروں کی نظر سے محفوظ رہے, وہ دوسرے کی بہن بیٹیوں کو اپنی نظر سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ خوف اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خوف میرے محترم عزیز و نظر کے اندر حیا پیدا کر دے, وہ خوف میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا فرمائے جو خوف میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ کر دے, اور وہ خوف میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا فرمائے کہ چاہتے ہوئے بھی ہم بد نظری نہ کریں, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.